فیتھ ورسز بلیف. بات کرتے ہیں بلیف اور فیتھ کے فرق کے بارے میں. ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کی، جس میں انہوں نے بات کی فیتھ اور بلیف کے بارے میں. آج انہی کا فرق واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ بلیف اور فیتھ میں کیا فرق ہے اور جاوید اختر صاحب کا کیا کنسیپٹ تھا اس بارے میں. جاوید اختر صاحب نے یہ بولا کہ جو فیتھ ہے وہ کسی بھی چیز یا فنڈامنٹل اس کا نہیں ہوتا، وہ کسی بھی چیز پہ بنیاد نہیں ہوتی اس کی. صرف جو ریلیجن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کا فیتھ ہو، مطلب اندھا دھند تقلید آپ کہہ لیں. یہ ڈیفائن کرا انہوں نے کہ اندھا دھند تقلید کا نام جو ہے وہ فیتھ ہے. لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے تو فیتھ اور بلیف دونوں چیزیں لاجیکلی اپرووڈ چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں. بلیف رانگ بلیف، رائٹ بلیف، فالس بلیف، ٹرو بلیف، رائٹ فیتھ، رانگ فیتھ، فالس فیتھ، ٹرو فیتھ. یعنی دونوں چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. پھر فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو فیتھ کا لفظ ہے یہ ریلیجیس لوگوں کی گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. فیتھ کا جو لفظ ہے یہ ریلیجیس لٹریچر آپ کہہ لیں یا ریلیجیس لوگوں کے بول چال اور لکھنے میں، رائٹنگ میں آپ کو زیادہ ملے گا. اسی وجہ سے فیتھ کا جو لفظ ہے اس زیادہ رجحان اور لگاؤ ریلیجن کی طرف ہے اور ریلیجیس لوگوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ فیتھ کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی. اور فیتھ کہیں نہ کہیں آپ کے ہارٹ اور مائنڈ یعنی کور سے منسلک ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہو نا، یہ اگر ہم ڈکشنری کو دیکھیں اور اس کے میننگ کے استعمال کو دیکھیں روزمرہ زندگی میں، تو جب ہم فیتھ کہتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سٹرونگلی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، ہم اپنے دل و دماغ دونوں سے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں بلیف کی تو بلیف میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن سائنسی گراؤنڈ میں اور ریالٹی کو دیکھتے ہوئے. تو یہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے بلیف اور فیتھ میں. امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو.